فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة محتاج. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی، جن کے میلاد کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے جا بجا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ جا بجا قرآن کریم میں اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کسی نے میری ماں صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے سوال کیا نا کہ ذرا حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ بتائیے، ذرا حضور کے بارے میں کچھ بتائیے تو صحیح۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے جواب دیا کہ سوال کرنے والے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ جاؤ قرآن پڑھ لو، اول تا آخر قرآن میرے آقا کی ثنا بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے امام نے کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے جا بجا میرے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا کو بیان فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے جہاں حضور کی سیرت کا ذکر کیا، جہاں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ کے یاسین کہہ کے مختلف مقامات پہ حضور کی صورت کا ذکر کیا، وہیں اللہ کریم نے حضور کی تشریف آوری کا بھی ذکر کیا۔ کہیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں تمام عالمین کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر خود صاحب میلاد کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ کریم نے جا بجا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ جیسے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، جیسے حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، وہی رسول اللہ کی تشریف آوری کا، حضور کے میلاد کا ذکر کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور کی آمد کا ذکر فرماتے ہوئے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہ ایک آیت ہے لیکن اس میں عظمت مصطفیٰ کی اتنی تفاسیر مفسرین نے لکھی ہیں کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس کا کما حق کو حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ہمارا وہ AOIQ TV کے پیج پہ جو آتا ہے اسی پہ ہوتا ہے تو آپ اس پہ اگر سرچ بھی فرمائیں تو اس آیت میں میری آپ کو 6 یا 7 مختلف عنوانات پہ خطابات مل جائیں گے۔ یہ تو میں نے گفتگو کی، مفسرین نے اس پر اتنا کلام کیا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اس کی چند تفاسیر میں آپ کے آگے بیان کر کے مختصر وقت تک اپنی بات کو محدود رکھوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی تاکہ حضور علیہ السلام کی جو عظمت میں نے قرآن سے بیان کرنی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حبیب علیہ السلام آپ کو نہیں بھیجا
مگر اس شان سے بھیجا کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ کریم یوں بھی بیان فرما دیتا اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو مفہوم واضح تھا، بات مکمل تھی، بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اگر صرف یہی بتانا مقصود تھا کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے تو وہ تو اتنے سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا آغاز دیکھو، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک، نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہاں ما نفی کے لیے ہے اور اللہ اس بات کے لیے ہے، فرمایا نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا یہ کیا ہے؟ یوں ہی ارشاد ہو جاتا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یہ ما نفی کے لیے ہے، نہیں بھیجا، پھر اللہ اس بات کے لیے ہے کہ اس شان سے بھیجا کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مفسرین اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے نا، نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا، ما نفی کے لیے ہے اور اللہ اس بات کے لیے ہے۔ مشکل ترین بات ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے آسان کر کے سمجھاؤں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی عربی کا یہ قاعدہ ہے نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے نا، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ مذکور کی یہ شان ہے، بلکہ یہ کہ مذکور کے سوا کسی اور کو یہ شان حاصل نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں ثابت ہوتا اس سے کہ فلاں اس شان والا ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے سوا یہ شان بھری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کرتا ہوں، سمجھ آ گئی نا آپ کو قاعدہ؟ مفسرین کہہ رہے ہیں جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر ہوتا ہے نا، تو یہ ثابت ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ فلاں کی یہ شان ہے، بلکہ یہ کہ اس کے سوا اس انداز میں یہ شان کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ پہ ایمان لانا ہو تو اس کو خالی الا اللہ کہنا پڑتا ہے یا کیا کہنا پڑتا ہے؟ میرے خیال سے یہ کلمہ تو سب کو آتا ہے، پہلا لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کا ذکر کرتا ہے پھر اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ نفی کے بعد اس بات کا ذکر یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آئے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ شان اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ساری دنیا اس رب العالمین کا ذکر ایسے کرتی ہے اور وہ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ایسے کرتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام جیسے خلقت میں رحمت للعالمین اور رحمت کی وسعتیں میں نے آپ کو عطا کی، نہ کسی کو پہلے ملی نہ کسی کو قیامت تک مل سکتی ہے۔ جو شان رحمت میں نے آپ کو عطا کی، عالمین کی جو وسعت پہ سلطنت جو میں نے آپ کو عطا کی، میرے حبیب علیہ السلام نہ آج تک کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ تو اس آیت کا آغاز بتا رہا ہے صرف یہ نہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام شان والے ہیں، بلکہ یہ کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شان، جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام اور جو سلطنت دی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ وہ سب سے بلند ہے، مصطفیٰ کی عزتوں کا شملہ ساری خلقت میں سب سے بلند ہے۔ اچھا، اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اللہ کریم نے جب اپنی شانوں کو بیان فرمایا نا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کو، عالمین کا رب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی شان بیان فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب اس تعلق کو سمجھنے کے لیے آپ کو لفظ رب کے معنی پہ غور کرنا ہوگا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اب یہ یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین ہے اور رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ جس کو بھی پالا جاتا ہے نا رحمت سے پالا جاتا ہے، جس کو بھی پالا جائے گا رحمت سے پالا جائے گا۔ رحمت کے بغیر کسی کو پالنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی غریب کی مدد بھی کرتے ہیں تب کرتے ہیں جب اس کے لیے دل میں رحم کا جذبہ آتا ہے۔ اگر ماں بھی اپنے بچے کی کفالت کرے، والد بھی اپنے بچے کا خیال رکھے، کوئی بھی کسی کی کفالت کرتا ہے اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ اگر اس کے لیے دل میں رحم کا جذبہ ہو۔ اگر رحم نہ ہو تو پالنا ناممکن ہوتا ہے، اور پالا جاتا بھی رحمت سے ہے۔ آپ کو جو پالنے کے لیے کچھ دیتا ہے آپ اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اس کو پالنا ہو، یہ اصول ہے کہ رحمت سے پالا جاتا ہے، رحمت کے بغیر پالنا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں رب العالمین ہوں نا، عالمین کا رب ہوں، عالمین کو پالنے والا ہوں، کیونکہ صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے۔
میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر یہ اعلان کر رہا ہوں، اصل پالنے والا میں ہوں، اصل حقیقی خالق میں ہوں، لیکن اب میں جس کو پالوں گا، جس کو جو عطا فرماؤں گا، دست مصطفیٰ علیہ السلام سے عطا فرماؤں گا۔ اب ساری خدائی میں جس کو بھی پالا جائے گا، دست مصطفیٰ علیہ السلام سے پالا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں نا، یہ انما کلمہ حصر ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے جتنے خزانے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ان میں سے میں تقسیم کرتا ہوں، انما کلمہ حصر ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے جتنے خزانے ہیں صرف میں ہوں جو ان میں سے تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، ہم نے اپنی طرف سے عقیدے نہیں گاڑے، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کے جتنے خزانے ہیں عالمین میں، پوری کائنات میں، ان خزانوں میں سے جس کو جو ملتا ہے اس کو تقسیم میں کرتا ہوں اور میرے دست رحمت سے ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس میں صرف علم مراد ہے یا اس میں صرف مال غنیمت مراد ہے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ علم کے لیے ہے، یہ مال غنیمت کے لیے ہے، یہ شریعت کے احکام کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم، اب کس کے واللہ یعطی، جو بھی اللہ دیتا ہے وہ میں تقسیم کرتا ہوں، جس کو بھی اللہ دیتا ہے میرے دست رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے نا بخاری میں، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ اس پر اس کی تشریح کرتے ہوئے، اب حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے امام عبدالرؤوف مناوی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام عبدالرؤوف مناوی رحمہ اللہ کے الفاظ ہے۔ امام عبدالرؤوف مناوی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اب قیامت تک اللہ کے خزانوں میں سے جس کو جو ملنا ہے یہ اللہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ دست مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث نے ہمارا عقیدہ واضح کر دیا، ہمارے عقیدہ شرک پہ نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہتے ہیں رسول اللہ دینے والے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ حدیث بخاری ہمارا عقیدہ واضح کر رہی ہے، اور اس سے ہمارا عقیدہ 100% واضح ہو رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ شرک نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا خزانے اللہ کے ہیں، تقسیم میں، چابیاں میرے پاس ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو ٹھیک کر دے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، ڈاکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا خزانے اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے چابی میرے ہاتھ میں دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب اللہ نے چابی رسول اللہ کو دے دی تو آپ کو کیوں الجھن ہو رہی ہے؟ جب اللہ نے چابی رسول اللہ کو دی ہے، اس میں رحمت کی چابی بھی ہے، اس میں رزق کی چابی بھی ہے، اس میں نعمت کی چابی بھی ہے، اس میں جنت کی چابی بھی ہے، اس میں کوثر کی چابی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم حضور علیہ السلام کو خزانوں کا خالق نہیں مانتے تو تم کہو شرک کر رہے ہیں، ہم خالق اللہ کو مانتے ہیں، ہم مالک حقیقی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے چابی مصطفیٰ کو دی ہے۔ جب اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ خزانوں کی تقسیم مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بتانے پہ ہی ہم مصطفیٰ کے آگے دست طلب دراز کرتے ہیں، دست طلب مصطفیٰ کے دروازے پہ دراز کرتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے مانگتے ہیں، در حقیقت یہ دروازہ ہمیں اللہ نے دکھایا ہے۔ اچھا اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یہ وسعت جو سلطنت میں ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ پہلے انبیاء آئے، کوئی ایک قبیلے کے لیے آئے، کوئی ایک خطے کے لیے آئے، کوئی ایک قوم کے لیے آئے، کوئی ایک ملک کے لیے آئے، کوئی ایک شخص کے لیے آئے، لیکن اب میرے نے، اور بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لا یعدوہا، وہ جس وقت جس دور جس خطے کے لیے آئے اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے حبیب آپ ایک ملک کے لیے نہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ہم نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کے دامن رحمت کو وابستہ کر کے اس انداز میں پھیلایا ہے۔ اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ ہے،
جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی مصطفیٰ ہے۔ حضرت جناب قبلہ ایاز صاحب تشریف فرما ہیں، اسلامی نجاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، حضرت تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم نے علامہ اسماعیل حقی نے یہ کہا ہے روح البیان میں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین میں بہت پائے کے مفسر علامہ اسماعیل حقی جن کی تفسیر روح البیان موجود ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ کریم نے جب فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس میں انہوں نے ایک اور پیش کیا ہے تقابل۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تو ان کو بھی رحمت کہا تھا، ہمارے نبی کا ذکر کیا ان کو بھی رحمت کہا، لیکن ان کے لیے کہا رحمتن منا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا رحمتن منا، عیسیٰ علیہ السلام ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، یعنی رحمت کا مخصوص حصہ لے کے آئے ہیں۔ جن لوگوں کو رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت لے کے آئے ہیں، جتنے وقت کے لیے رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص وقت لے کے آئے ہیں، جن امور میں رحمت کرنی ہے ان کے لیے مخصوص امور لے کے آئے ہیں۔ لیکن کہا جب رسول اللہ تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمتوں میں سے رحمت نہیں ہے، یہ سراپا رحمت ہے۔ وہ ایک دور کے لیے رحمت ہے، یہ ہر دور کے لیے رحمت ہے۔ وہ ایک امت کے لیے رحمت ہے، یہ ہر امت کے لیے رحمت ہے۔ وہ مخصوص وقت کے لیے رحمت ہے، یہ ساری خلقت کے لیے رحمت ہے۔ ان کی ضرورت ان کی امت کو ہے، جب تک امت ہے امور رحمت جاری رہیں گے، امت ختم تو امور ختم۔ رسول اللہ کی ضرورت اتنی ہے کہ جبریل کو بھی ان کی ضرورت ہے، نبیوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، رسولوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، حیوانوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، جنات کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ کہا ساری خدائی کے لیے رحمت ہے۔ خدائی کا ایک ایک ذرہ رحمت کا محتاج ہے، تو پتہ چلا ایک ایک ذرہ رحمت للعالمین رسول اللہ کا محتاج ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہر کسی کو اپنے اپنے انداز میں رحمت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے رحمت للعالمین فرما کر حجت اللہ علی العالمین بنا دیا۔ اب عالمین کو اللہ کی رحمت پانے کے لیے جس ذات اقدس کی ضرورت ہے اس کو ذات مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سورج نکلنے میں رحمت کا محتاج ہے، یہ چاند چمکنے میں رحمت کا محتاج ہے، یہ ہوا چلنے میں رحمت کی محتاج ہے، یہ بارش برسنے میں رحمت کی محتاج ہے۔ کہا رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی رسول اللہ کی رحمت منقطع ہو جائے نا، رحمت للعالمین کا سورج عالمین میں ہے یا نہیں ہے، چاند عالمین میں ہے یا نہیں ہے، زمین اور آسمان عالمین میں ہے یا نہیں ہے۔ کہا ایک لمحہ بھی اگر رسول اللہ کو عالمین سے الگ کر دو، یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، تو اور میں سانس بھی نہ لے پائے، نفس کائنات جاری ہے تو مصطفیٰ کے دم قدم سے جاری ہے۔ اور یہ صرف ہم نے ہی نہیں کہا، یہ علامہ ابن قیم یہ شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کائنات باقی رہنے میں جس ذات کی محتاج ہے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ میں نے بات کو اختتام میں بھی لے کے جانا ہے، یہاں تو صرف حاضری مقصود ہے، صرف حاضر پیغام کی حد تک اپنی بات کو محدود رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا نا، اس میں اور نایاب چیز یہ بھی ہے کہ ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہوتی ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو وہ رحمت ہو جاتی ہے۔ بارش ہلکی ہلکی برسے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رحمت برس رہی ہے۔ زیادہ برس جائے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ ہوا ہلکی ہلکی چلے تو کہتے ہیں کہ رحمت کی ہوا چل رہی ہے۔ گرمی کا موسم ہو، کسی غریب کی جھونپڑی میں ٹھنڈی ہوا آئے تو وہ کہتا ہے رحمت کی ہوا آ گئی۔ وہی ہوا ذرا تیز آئے تو چھت اڑا کے لے جاتی ہے۔ کھانا پینا ایک حد تک رحمت ہے، ہمارے کچھ لوگوں کو زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ بیماریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بیماریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے، اس سے بڑھ جائے تو زحمت میں بدل جاتی ہے۔ تو چلیں یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں، ہر نبی رحمت ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو اس کی امت ہے۔ اگر کسی نے پہلے نبیوں کی مخالفت کی تو قرآن میں موجود ہے انہی نبی علیہ السلام نے مخالفت کرنے والوں کے لیے، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے دعائے ضرر کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایسا عذاب بھیج دے کہ کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رہے، دعائے ضرر کی، اور اس دعائے ضرر کے سبب قوم پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ سمجھ آ گئی؟ ہر نبی بھی رحمت ہے، لیکن صرف ان کے لیے جنہوں نے اس کی اطاعت کی۔ جنہوں نے اطاعت نہیں کی، نبیوں نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی، جس کے سبب قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ فقط میرے مصطفیٰ ہیں جو رحمت ہی رحمت ہے، ان میں زحمت کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کے سامنے اگر کسی نے مخالفت کی تو انہوں نے کہا یا اللہ ان پر عذاب نازل کر۔ اگر میرے مصطفیٰ پر طائف پہ پتھر پھینکے گئے، مصطفیٰ نے دعائے ضرر نہ کی، جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ حکم دیں تو پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا ڈالو جنہوں نے آپ کی توہین کی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرو، یہ تو ہونے کو تو ہو جائے گا، لیکن گویا کہ میری رحمت للعالمین ہی کہاں جائے گی۔ میں صرف اپنوں کے لیے تو نہیں آیا، میں تو دوسروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں۔ ہو سکتا
سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والا آ جائے، پھر یہ میرے مصطفیٰ کی زبان کی برکت ہے۔ اہل علم اس بات سے آگاہ ہے کہ عرب میں اگر سب سے زیادہ محدثین پائے جاتے ہیں تو طائف کی سرزمین میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے انبیاء کے سامنے اگر کوئی جاتا نا تو دعائے ضرر کر دیتے، اگر کوئی مخالفت کرتا تو اس کے لیے دعائے ضرر کرتے تھے، اللہ اس پر عذاب نازل کر۔ لیکن میرے نبی کے سامنے اگر مخالف بھی آتا نا تو میرے مصطفیٰ اس کے لیے دعائے ضرر نہیں رحمت فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ ایک بار ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے دشمنوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہی تو بات ہے، میں کسی کا بیڑا غرق کرنے نہیں آیا، میں تو سب کے بیڑے تارنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو اس میں آپ کو سنا۔ غزوہ بدر جس دن ہوا نا، اس دن جب مسلمان واپس مدینہ منورہ لوٹے، مسلمان بہت خوش ہیں۔ اللہ نے 313 کو 950 میں فتح عطا فرما دی۔ 950 یا 1000 کے قریب جو بھی تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے 313 79 مسلمانوں کو، جن کے پاس سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، 1000 جنگی سامان سے بھرپور لشکر پر 313 کو فتح عطا کر دی۔ مسلمان اتنے خوش ہیں کہ اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان کہہ دیا۔ کفر کے دن میں ہمیشہ کے لیے اس دن کا رعب بھی رہے گا اور دبدبا بھی رہے گا۔ آج بھی اگر کفر اسلام کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو بدر کے 313 ضرور یاد آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ہر غلام خوش، اللہ اکبر، ہر غلام خوش کہ آج اللہ نے مسلمانوں کو ایسے فتح دے دی کہ کفر کانپ کے رہ گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اس دن حضور کو میں نے جتنا بے چین دیکھا، رات کو اتنا بے چین میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ حضور کبھی گھر کے اندر جاتے تھے، کبھی باہر آتے تھے، کبھی اندر جاتے تھے، کبھی باہر آتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہر بندہ اتنا خوش ہے، ہر صحابی اتنا خوش ہے، آج آپ اتنے بے چین کی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلال بات یہ ہے، یہ جو قیدی آئے نا بدر کے، آپ کو پتا یہ کون قیدی ہیں؟ یہ کہہ کے نکلے تھے مکہ سے کہ آج ہم مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ دیں گے۔ آج ہم وہاں سب اکٹھے ہیں، ان کے نبی بھی ہیں، ان کے سارے اصحاب بھی وہاں ہیں، سب کا صحرا میں کام تمام کر دیں گے۔ یہ وہ دشمن تھے حضور کے جو یہ کہہ کے نکلے تھے مکہ سے۔ حضور نے فرمایا جو قیدی آئے ہیں نا، ان کو تم لوگوں نے جو ستونوں کے ساتھ باندھ رکھا ہے نا، رسی زور سے پھاندی ہے، میں بستر پہ لیٹتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں، میرے دشمن کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جیسے ہی بستر پہ لیٹتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کہ ہے تو میرا دشمن لیکن اس کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی، مجھے سکون نہیں آتا، میں باہر آ جاتا ہوں، بلال رسی تو ڈھیلی کر دو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے دشمن کے بدن پہ رسی جتنی تکلیف برداشت نہیں کی، اور ہم اپنوں کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں، ہم اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں رضائے الہی حاصل ہوگی۔ ایسا قطعا نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سراپا رحمت ہے۔ اچھا جب میں نے یہ پڑھا نا شہباز ظہیر صاحب، اب ابھی حضرت مولا کائنات کے دربار سے آ رہے ہیں، جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے یہ سن کے جھومنا شروع ہو گیا، میں یہ پڑھ کے جھومنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، میں نے کہا جس نبی علیہ السلام نے دشمن کے بدن پہ رسی کی تکلیف برداشت نہیں کی، وہ غلام کے بدن پہ آتش دوزخ کیسے گوارا کرے گا؟ وہ غلام کے بدن پہ جہنم کی تکلیف کیسے برداشت کرے گا؟ رسول علیہ السلام کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی رحمت جیسی کوئی رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام اتنے قریب ہیں۔ یورپ کے ایک شخص نے اسلام قبول کیا، غالباً اس کا نام مائیکل ہارٹ تھا، ایک پروفیسر تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اسلام کی کس چیز سے امپریس ہو کے اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک سیرت کا واقعہ پڑھا جس نے مجھے رسول اللہ کا دیوانہ بنا ڈالا۔ لوگوں نے کہا ہمیں بھی سناؤ کہ تمہیں کس چیز نے، تم اہل علم ہو، تمہارا بڑا علمی دنیا میں نام ہے، تمہیں کس چیز نے اسلام کی طرف راغب کیا؟ وہ واقعہ ہمیں بھی سناؤ۔ اس نے واقعہ سنایا تو میں آپ کے آگے عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے سیرت میں یہ واقعہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، روئے جا رہا ہے زاروں قطار، اور عرض کر رہا ہے سرکار میرا ایک ہی بچہ ہے، میری کل عمر کی احساسہ جو ہے وہ میرا ایک بیٹا ہے، یا رسول اللہ وہ گم گیا ہے، یا رسول اللہ کئی روز سے اس کو تلاش کر رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، سرکار کرم فرمائیں مجھے بتائیں میرا بیٹا مجھے کیسے ملے گا؟ آپ کرم فرمائیں، آپ اللہ کو حضور سفارش کریں میرا بیٹا مل جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ فلاں مقام پہ تمہارا بیٹا کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو گھر لے جاؤ۔ اللہ کے غیب دان نبی نے کہا
کہ جاؤ فلاں مقام پر تمہارا بیٹا کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، اس کو لے کے گھر چلے جاؤ۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ سوچیں اس کا بچہ، ایک بیٹا کل عمر کی ساتھ گھوم گیا، اور ملنے کے امکانات بھی اب اس کے دل میں کھوتے جا رہے ہیں، اور اس کو پتا چلے تمہارا بیٹا وہاں ہے، جا کے لے جاؤ۔ وہ خوشی کے مارے وہاں اس طرف دیوانہ وار جانے لگا۔ حضور نے فرمایا ذرا رکو، وہ رکا۔ حضور نے فرمایا جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس کے نام سے بلانا، اور اس کو سینے نہ لگانا، بس لینا اور گھر چلے جانا۔ گھر جا کے اس کو جتنا پیار ہوا آیا کر لینا، وہاں پر اس کو چومنا نہیں، وہاں اس کو سینے سے نہ لگانا، گھر جا کے جتنا دل آیا اس کو پیار دے دینا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لیکن مجھے بتائیے وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو بیٹا کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو سینے سے کیوں نہ لگاؤں؟ حضور نے فرمایا ممکن ہے جن بچوں کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے ان میں کوئی یتیم بھی ہو، وہ یہ نہ کہے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا کے گھر چلا جاتا، تمہارا کئی دن کا فراق کے بعد ملاقات ہوگی، یہ نہ ہو تمہارے پیار میں کسی یتیم کا دل دکھ جائے۔ مجھے کیا گوارا نہیں ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کسی یتیم کا دل دکھے۔ اس پروفیسر نے کہا میں نے یہ واقعہ پڑھا اور اس نے مجھے رسول اللہ کا عاشق بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنا دیا۔ ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا۔ حضور فتح مکہ کر کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں، 10,000 صحابہ کا لشکر تھا حضور کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا رستے کو بدل لیا جائے، کچھ بدل لیا جائے رستے کو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو آپ کا حکم، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رستے میں ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میں نہیں چاہتا ہمارے لشکر کی وجہ سے جو کتیا بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کے دودھ پلانے کے عمل میں خلل آ جائے۔ اتنے قریب، اللہ اکبر، اتنا قریب، اتنا قریب، ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا۔ بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں حادی نہیں ہے۔ ایک ترنم میں شعر پڑھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو، میں نے بات کو سمیٹنا ہے، میں اس کو سمیٹنے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ایک بار میرے ساتھ ترنم میں حضور کی رحمت پہ ایک شعر کہہ لیجئے۔ ہاں ایسا کریم تو کا پھر نہ کہیں ملے گا، ایسا کریم تو کا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں ایک دن میں کئی جگہوں میں خطاب کرنا ہوتا ہے، تو ہماری تھکاوٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ساتھ کہہ لیجئے ایسا کریم تو کا پھر نہ کہیں ملے گا، ایسا کریم تو کا پھر نہ کہیں ملے گا۔ بیٹھے رہو گدا سرکار کی گلی میں، 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 بیٹھے رہو گدا سرکار کی گلی میں۔ دنیا کے بادشاہ یہ سلطان کل قدر ہے، دنیا کے بادشاہ یہ سلطان کل قدر ہے۔ سر اپنے تم جھکاؤ سرکار کی گلی میں، سر اپنے تم جھکاؤ سر اپنے تم جھکاؤ سرکار کی گلی میں۔ وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا۔ ایک دن مجھے سنبھالا سرکار کی گلی میں، ایک دن مجھے سنبھالا۔ کسی نے حضور کے دیوانے کے آگے جنت کی زیادہ تعریف کی،
ہونی چاہیے جنت کی تعریف. ہم ایسے شعروں کے مخالف ہیں کہ جنت میں کیا رکھا ہے بھائی, جنت حضور کا دائمی مسکن ہے. کسی نے جو ہے نا زیادہ تعریف کی جنت کی. عاشق بولا یہ کہتے ہیں خلد جس کا, شرط ہے نام جس کا. یہ حضور کے روضے کی بات نہیں ہو رہی, حضور کے روضے کے ساتھ آگے کر کے کہتے ہیں خلد جس کا, شرط ہے نام جس کا. ارے وہ ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی. بہت کچھ ہے, ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں. ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی. کہتے ہیں خلد جس کا, ہاں وہ بھی ہے کا مطلب اور بہت کچھ میں ایک وہ بھی ہے. کہتے ہیں خلد جس کا, یہ حدیث ہے. کہتے ہیں خلد جس کا, جنت ہے نام جس کا. روضۃ من ریاض الجنہ, حدیث سنا حدیث پہ. کہتے ہیں خلد جس کا, جنت ہے نام جس کا. ارے ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں. وہ چھوٹا سا ایک مکان ہے, ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں. ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی. بہت ہو گئی, اب بات کو ختم کرتے ہیں. سنتا نہیں تمہاری اگر کوئی کہانی. اگر کوئی ایسا ہے, یہاں تو ماشاءاللہ سب بڑے لوگ بیٹھے ہیں, اگر کوئی ایسا مسکین ہے جس کی کہانی سننے والا کوئی نہیں ہے, تو سنتا نہیں تمہاری اگر کوئی کہانی. دل کھول کر سنا دو سرکار کی گلی میں. دل کھول کر سنا سرکار کی گلی. آخر میں صرف اشارہ سن لیجئے, میں ان چیزوں پہ کلام نہیں کرتا کیونکہ وقت گزر گیا ہے کافی. حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین. اب ایزا رحمت للعالمین پہ جائیں تو بات اور ہے کہ صاحب رحمت بنایا ہے, اس پہ میں نہیں جاؤں گا. مثال کے طور پہ ایک مثال سے سمجھا دوں. اللہ نے رسول اللہ کو صاحب رحمت بنایا ہے. سمجھ آ گئی؟ صرف رحمت کا اعزازی عہدہ نہیں دیا. اعزازی عہدے بھی تو ہوتے ہیں نا بھئی, یہ عہدہ تمہیں دے رہے ہیں لیکن خبردار چھڑا چھاڑی مت کرنا. ایسے بھی عہدے ہوتے ہیں دنیا میں, عہدہ مل جاتا ہے اختیار ککھ نہیں ہوتا. ایسے عہدے بھی آپ نے سنے ہوں گے دنیا میں. عہدہ تو مل گیا لیکن کہا خبردار یہ تمہارا عہدہ ہے, اپنے خزانوں میں سے کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا ہے, چھڑا چھاڑی بھی نہیں کر سکتا ہے, کوئی حکم بھی نہیں چلا سکتا ہے. ایک اعزازی طور پہ تمہیں عہدہ دے دیا. ایسے عہدے بھی ہوتے ہیں. حضور کو رحمت کا اعزازی عہدہ نہیں ملا. ایذا رحمت للعالمین. اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ نے حضور کو صاحب رحمت بنایا ہے. جیسے یہ موبائل میرے پاس ہے نا, اس کا میں مالک ہوں, دینے کا اختیار بھی ہے, جسے چاہوں دے ڈالوں. یہ مائک میرے پاس ہے بیان کرنے کے لیے, لیکن دینے کا اختیار نہیں ہے, کچھ دیر بعد واپس کرنا ہے. رسول اللہ کو اللہ نے ایسے خزانے نہیں دیے کہ دینے کا اختیار نہیں ہے. ہر خزانے کا مالک بنایا ہے. میرے حبیب رحمت للعالمین سے مراد یہ ہے عالمین میں میرے خزانوں میں سے جسے چاہو جتنا چاہو جو چاہو لے ڈالو. بس آخر جو میں کہہ رہا ہوں, حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا. اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب میں ان چاروں پہ ایک گھنٹے پہ مشتمل 4 گھنٹے کی تقریر ابھی یہاں جاری رکھ سکتا ہوں, اور قرآن و حدیث کے مطابق الحمدللہ ہمیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اہل سنت کا میں حلف دے کے کہتا ہوں ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت سے آیا ہے, اور اگر کوئی بد عقیدگی ہے تو اس کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے, ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں. ہمارا ایک ایک عقیدہ صحابہ کے عمل سے ہے الحمدللہ. 4 چیزیں ضروری ہیں راہم ہونے کے لیے. اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین فرمایا, اور مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے ای راحمن للعالمین, کہ حضور عالمین کے لیے راحم کے تشریف لائے. مفسرین نے تفسیر میں کہا ہے ای راحمن للعالمین, حضور عالمین کے لیے راحم ہے, رحمت کرنے والے ہیں. اب 4 چیزیں ضروری ہیں ایک راحم کے لیے. اگر یہ 4 نہ ہونا تو وہ راحم نہیں ہو سکتا. حضور قرآن کی نص کے مطابق رحمت للعالمین ہے. 4 چیزیں ضروری ہیں راحم کے لیے, اور جو اس پہ زیادہ لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت ہی عقل باندھ لیتی ہے. ایک کہ راحم زندہ ہو, مردہ کسی پہ کیا رحم کرے گا.
سمجھ آئی ہے؟ کیا عالمین میں صرف صحابہ تھے؟ کیا صرف مہاجر تھے؟ کیا صرف انصار تھے؟ کیا صرف اس وقت کے عرب تھے؟ عالمین میں تو ہر زمان بھی ہے اور مقام بھی ہے. جس طرح رب العالمین کہا، وہی عالمین کا لفظ اللہ نے یہاں فرمایا رحمت للعالمین. جو خالق نے خود فرمایا رب العالمین ہوں، اپنے بندے، اپنی خلقت، اپنے رسول حضرت رسول اللہ کے لیے فرمایا رحمت للعالمین. عالمین میں تو ہر زمان بھی شامل ہے اور مقام بھی شامل ہے. تو پتہ چلا کہ راحم زندہ ہو. مردہ کسی پہ کیا رحم کرے گا بھائی؟ راحم کے لیے ضروری ہے راحم خود زندہ ہو. دوسرا ضروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو. اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے میرا علاج کرے، وہ کہے کہ ڈاکٹر بتائے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، وہ بولے تکلیف نہیں بتاؤں گا، میرا علاج کرے. ڈاکٹر بولے گا دماغ کا علاج کراؤ. تکلیف ہی نہیں پتا چلے گی تو علاج کیسے کروں گا؟ سمجھ آئی؟ پتہ چلا کہ جو جس پر رحم کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے حال سے بھی واقف ہو. امام جلال الدین سیوطی نے کہا ہے، امام جلال الدین سیوطی، آپ مفسرین یہاں جو علم ہے جانتے ہیں، جلالین دیکھ لیں، در منصور دیکھ لیں، خصائص کبریٰ دیکھ لیں، بڑی شخصیت ہے امام جلال الدین سیوطی. اللہ اکبر. اور تمام مصالح کے لیے قابل قبول شخصیت ہے امام جلال الدین سیوطی. وہ کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا رسول اللہ کو اپنے ہر غلام کے حال کی اتنی خبر ہے کہ غلام کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، امتی کو خود بعد میں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. اس پہ دلیلیں ہم قرآن سے دے سکتے ہیں، تفصیل سے دے سکتے ہیں اور دی بھی ہیں. اگر آپ ہمارے نام سے اس میں سے کسی بھی علم کے نام کو، میرا نام لکھ کے آگے علم غیب لکھ دیں، حیات النبی لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں تو گھنٹوں کی تقریریں آپ کے آگے آ جائیں گے. اچھا، پھر رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحم کرنے پر اختیار بھی رکھتا ہو. چوتھا رحم کے لیے ضروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب ہو. اگر اسلام آباد میں کسی کے گھر آگ لگے اور وہ کراچی کے فائر بریگیڈ کو فون کرے کہ میرے گھر کی آگ بجھا دو، وہ بولیں گے عقل کے مارے ٹائم ضائع مت کرو، اسلام آباد میں فون کرو. رحمت چاہیے تو ان سے مانگو جو تمہارے قریب ہے. رحم کے لیے ضروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب ہو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے نبی علیہ السلام ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر ضروری ہے کہ راحم جس پر رحم کر رہا ہے رحم کرنے پر اختیار بھی رکھتا ہو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ نے رسول اللہ کو لفظ کن پر بھی اختیار دیا ہے اور یہ مسلم میں حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، حضور نے فرمایا ابو الخیسمہ سے ملنا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بلا رہے ہیں. حضور نے فرمایا بیٹھو. صحابہ کہتے ہیں سامنے سے ایک شخص گزر رہا تھا، یہ مسلم میں موجود ہے. حضور نے فرمایا کن ابا خیسمہ، تو جو بھی ہے ابو الخیسمہ ہو جا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ شخص ابو الخیسمہ ہو چکا تھا. پھر رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو. ایک عورت اپنا گونگا بچہ حضور کے پاس لے کے آئی. عرض کی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ میں حضور سے جا کے کیسے ہمت کروں گی کہ یا رسول اللہ میرے بچے کو زبان مل جائے، میں کس طرح کیا عرض کروں. وہ عورت کو صحابیہ کہتی ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچی، اس سے پہلے میں کچھ کہتی، حضور نے میرے گونگے بیٹے سے پوچھا میں کون ہوں. اس گونگے نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ایمان لانے پر تو حضور نے دعا دی، وہ بھی اس چیز پر دلیل ہے. لیکن آخری بات کہ زندہ ہو. اللہ اکبر. حضور اس کے لیے ضروری ہے راحم کے لیے کہ راحم زندہ ہو. حضور علیہ السلام حیات مبارکہ کے ساتھ قبر انور میں جلوہ گر ہے، زندہ ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، مسلم میں موجود ہے. حضور جا رہے ہیں حج پہ، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت یونس تلبیح کہتے جو ہے احرام پہن کے اتر رہے ہیں فلاں پہاڑی سے اور ہمارے ساتھ حج کریں گے. کبھی سنا ہے کہ کسی مردے کے بارے میں سنا ہو فاتحہ پڑھنے جاؤ بھی حاجی نہ آنا، حاجی صاحب حج پہ گئے ہوئے ہیں؟ کبھی کوئی مردہ بھی سنا ہے کہ حج پہ گیا ہو؟ اعمال کا تو سلسلہ مرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے. جس کے مقتدی ایسے ہیں امام الانبیاء کی حیات تجبہ کا عالم کیا ہوگا. امام الانبیاء کی حیات تجبہ کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ السلام کی حیات پر بھی گھنٹوں دلائل دیے جا سکتے ہیں. وقت کی قلت کے باعث میں اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا، لیکن میں یہ ریٹنگ کے لیے نہیں، وہ اللہ نے بہت دی ہے. میں صرف آپ کے علم کے اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی سلسلے میں بھی اگر آپ سننا چاہیں تو آپ میرا نام لکھ کے اگر سامنے موضوع لکھیں گے تو گھنٹوں کے خطابات اس پہ آ جائیں گے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور کی رحمت کا تذکرہ ہوا، حضور کی رحمتیں برس جائیں اس محفل کے اوپر اور سب کی جھولیاں بھر جائیں. میں ایک شعر پڑھوں گا، اتنی دیر میں میرے شعر
ہمارے شیخ کو حکم ہے کہ 2-3 اشعار پڑھ لیجیے. میں تو اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اتنی دیر میں ہمارے شیخ اسٹیج پہ جلوہ گر ہوں گے اور اسی کیفیت میں آپ کا ارشاد اور دعا. ایک بار آپ جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. 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 محمد ہے وہی ختم رسل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. وہی ختم رسل ہے، وہی ختم رسل ہے. تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت. ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی بانی کل ہے. محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی بانی کل ہے. وہ جس پہ نظر، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ذات جو مظہر سودا قدم ہے، جو صاحب رفش میں معراج ہوا ہے. اقصا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، اقصا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے. اقصا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ رب کا نبی سب کا نبی جگ کا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سے میں نے اس شعر میں چھوڑنا تھا، اس عنوان سے ایک شعر یاد آگا جس کو میں نے خطاب کیا ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت. جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے وہ کسی اور نے نہیں دی. کہا کبھی اسلام عورت کو حق نہیں دیتا. جس دور میں ہما کو بازار میں بیچا جاتا تھا اس دور میں میرے نبی نے کہا کہ اس کے پیر تلے جنت ہے. جس میں بچی کو زندہ دفنایا جاتا تھا اس دور میں میرے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. جس میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے عورت کو عزت اس دور میں دی ہے جس دور میں کوئی ایسے ادارے نہیں تھے جو اس کو بڑا سپورٹ کرتے ہوں. آپ سمجھدار لوگ ہیں. اس دور میں عورت کو عزت دی ہے میرے نبی علیہ السلام نے جب اسے ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا. اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے عورت کو عزت کا نشان بنا کر بتایا ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت. وہ
حوصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ حوصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ حوصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ حوصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ حوصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، باغ جنت کے پہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نارے کا ہے دشمنانے اہل بیت، تم کو مژدہ نارے کا ہے دشمنانے اہل بیت، بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے چھانے جو ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی خدا پاک کرتا ہے بیان، چاہے وہ پنجتن پاک ہو یا میری ماں عائشہ صدیقہ ہو، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا ہے تطہیر سے شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت، اور بے ادب گستاخ لوگوں کو بتا دے حسن، بے ادب گستاخ لوگوں کو بتا دے حسن، یہ کہا کرتے سنی داستانے اہل بیت، جو کہا کرتے سنی داستانے اہل بیت، تم کو مژدہ نارے کا دشمنانے ہمارے شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر اختتام کیا جائے، سب حضرات جو بیٹھ سکتے ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں وہ دوزانوں بیٹھ جائیں، جو کرسیوں پہ ہیں وہ کرسیوں پہ ہی باعدب طریقے سے اور تشریف فرما ہو جائیں۔ اللہ اکبر، انت ربی، یا اللہ تو مجھے پالنے والا ہے، انت حسبی، یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، انت لی نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی بہترین کارساز مدد فرمانے والا ہے۔ ان جملوں میں بڑی پاور ہے، یہ بڑا پاورفل ذکر ہے۔ صوفیاء جو ہے نا اللہ والے، وہ کہتے ہیں کہ بڑا پاورفل ذکر ہے، اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہے، یہ شکر بھی ہے اور ذکر بھی ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب اللہ کے ذکر میں مراقبے کی کیفیت میں شامل ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، ہر خیال جو ہے وہ ذہن سے نکال لیجئے، خیال اور توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اگر آنکھوں کو بند فرما لیں
ساری توجہ اللہ کی شان و اللہ کی رحمت کی طرف ہو اور ہمارے ساتھ مل کے کہیں گے انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل 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 لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ بسلم على رسول الله بسلم على رسول الله بسلم على رسول الله رب سلم على رسول الله مرحبا مرحبا يا رسول الله
ہے اللہ سے یہ مانگے شبدے میں واپسی زندگی کے لیے تو دعا مانگتے ہیں یہ وقت آخر کے لیے دعا مانگے شبدے میں واپسی ہو ہو لا الہ الا اللہ شبد میں واپسی ہو یا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد میرے رسول اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد میرے رسول اللہ ہو لا الہ الا اللہ شبدوں میں واپسی ہو یا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد میرے رسول اللہ رب صلی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول سبحان الله اللهم زد فزد اللهم زد فزد اللهم زد فزد سبحان الله سبحان الله ہمارے شیخ بابو دعا ارشادات سے الحمدللہ اس کا فضل اس کا کرم کہ ہمیں یہ مزید اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے میں اختتام کی طرف چلتا ہوں صرف یہ پیغام اس میں ہمیں گرودوارا اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ اطمینان قلب ہے اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہیں سکون مل جائے اطمینان مل جائے تو وہ کسی اور جگہ نہیں ملے گا تو صرف اور صرف میرے ذکر میں ملے گا اور یہ ذکر اللہ کا ذکر ہو جو خالق کائنات ہے یہ دل کو نرم کرتا ہے یہ ذکر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جس کا بھی قبلہ صاحب بڑے خوبصورتی سے رحمت کا ذکر فرما رہے تھے یہ بھی دلوں میں نرمی لاتا ہے آج انتہائی دکھی دل کے ساتھ پچھلے 2-4 دن کبھی رات کو کسی جگہ کبھی کسی جگہ کہ اللہ نہ کرے کہ یہ